اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ کہ اے لوگو ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ نہ کرو۔ ظالموں سے مراد وہ ہیں جو ظلم کرتے ہیں، اور کافر بھی ظلم ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو کفار و مشرکین بھی اس آیت کے تحت آ گئے۔ فرمایا کہ کفار و مشرکین کی طرف اپنا میلان نہ کرو، تمہارا جھکاؤ اس طرف نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی۔ اب یہ جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ ہم غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں تو مخالفت کا حکم ہے، اب بات جناب آگے بڑھ گئی، ہم دینی معاملات میں بھی کافروں کے ساتھ میل جول بڑھانے لگے ہیں۔ مثال کے طور پہ 25 دسمبر اب آنے والی ہے، اور یہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا دن ہے، ان کا مذہبی تہوار ہے، وہ عید کے طور پر اس کو مناتے ہیں، وہ ان کا معاملہ ہے، وہ جیسے چاہے منائے، ہم اس بارے میں گفتگو نہیں کر رہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اپنے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بات کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے وہ کسی غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں شرکت کرے، مذہبی تہوار کو اچھا سمجھے، وہ یہ کہے کہ جناب غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں جانا چاہیے یا خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اگر ان کی ولادت کی خوشی منائیں گے تو کیا کباہت ہے؟ تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لانے والے حضرت عمر فاروق کے حضور کی بارگاہ میں، تو حضور علیہ السلام نے وہاں ناراضگی کا اظہار کر دیا، فرمایا کہ اب دین اسلام تمہارے پاس آ گیا، تمہیں تورات پڑھنے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید کو پڑھو۔ تو ہمیں یہ بتا دیا گیا جب تورات پڑھنے کی اجازت نہیں دی تو عیسیٰ علیہ السلام کا جشن ولادت منانے کی اجازت کیسے مل جائے گی؟ ان کے جشن ولادت کی تقاریب میں ہم شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، وہ ان کی تقاریب ہیں، ان سے دور رہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان غیر مسلموں کے اس عمل میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، اور جواب کیا دیتے ہیں کہ جناب ان سے ہمارا ایک تعلق ہے، عیسائی ہے اس سے دوستی ہے، عیسائی ہمارے دفتر میں کام کرتا ہے تو لہٰذا اس کو کیک پیش کر دیتے ہیں، عیسائی ہے اس سے ہمارا ایک پرانا تعلق ہے، ہم جناب اس کے ساتھ اس کرسمس ڈے کے موقع پر اس کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے دنیاوی تعلق نبھانے کے لیے اپنے دین کو داؤ پر نہ لگائیں، اپنا دین خراب نہ کریں، اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ آپ کسی عیسائی سے اپنا تعلق بنائیں لیکن اس کو یہ بات واضح کر دیں کہ بھائی تم عیسائی ہو، میں مسلمان ہوں، دنیاوی معاملات میں تو ٹھیک ہے، ہم اور آپ ایک ساتھ ہیں، ایک دفتر میں کام کر رہے ہیں، ایک جگہ ہم رہتے ہیں، ہمارے سارے معاملات ایک ساتھ ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تم ہمارے مذہبی تہوار میں شریک نہیں ہو سکتے، ہم تمہارے مذہبی تہوار میں شریک نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے دونوں الگ الگ ہیں۔ ہمیں یہ واضح کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ دین اسلام نے غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں شریک ہونے سے سختی سے منع فرمایا ہے، بلکہ علماء دین تو غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں شریک ہونے کو کفر تک قرار دیتے ہیں کہ جو ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس طرف غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ میں صرف مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ نبی پاک علیہ السلام ہمیں لباس میں مخالفت کا حکم دیتے ہیں، ہمیں بال رکھنے میں مخالفت کا حکم دیتے ہیں، ہمیں مونچھیں رکھنے میں مخالفت کا حکم دیتے ہیں، ہمیں کھانے پینے میں مخالفت کا حکم دیتے ہیں، تو پھر عبادات کے معاملے میں، مذہبی معاملات میں، مذہبی تہواروں میں مخالفت کس قدر زیادہ ضروری ہے یہ ہم خود غور کر لیں۔ تو 25 دسمبر کو جو کرسمس ڈے ہے اس پر ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اگر کسی عیسائی سے ہمارا تعلق ہے ہم اس کو صاف الفاظ میں کہہ دیں کہ بھائی ہمارا دنیاوی معاملات میں آپ کے ساتھ تعلق ہے، ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، ایک ادارے میں کام کرتے ہیں، ہمارا کاروباری حد تک آپ سے لین دین ہے، لیکن مذہبی معاملات میں آپ الگ ہیں، میں الگ ہیں، میں الگ ہوں، ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا کرسمس کے موقع پر اگر میں آپ کو مبارکباد نہ دوں تو ناراض نہ ہونا، کیونکہ وہ ہمارے مذہب کا معاملہ ہے۔ آپ کاروباری معاملات میں ٹھیک ہے ہم ایک ہیں، لیکن ہم دین کو بیچ میں نہیں لائیں گے۔ اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم واضح کر دیں، جب سیاسی طور پر واضح کر دیتے ہیں کہ یار آپ سے ہمارا تعلق اپنی جگہ ہے لیکن آپ نے فلاں تحریک کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، یہ میں برداشت نہیں کروں گا،
ہم سیاسی طور پر کہتے نہیں کہتے ہیں جس کا پی ٹی آئی سے تعلق ہو، مسلم لیگ نون سے تعلق ہو، پیپلز پارٹی سے یا کسی بھی تنظیم سے تعلق ہو، وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے، کتنا ہی قریبی ہو کہتا تھا یار میری تحریک کے بارے میں بات نہیں کرنا ورنہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ تو جب ایک تحریک کے بارے میں برداشت نہیں کر رہے تو دین اسلام تو ایک ایسی دولت ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ہاتھ سے نکل گئی تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ یہاں ہمیں بڑے واضح انداز میں کہہ دینا چاہیے کہ دین کا معاملہ ہمارا اپنا ایک الگ ہے، ہم اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، باقی دنیا کے معاملات اپنی جگہ ہیں۔